میرے آقا میرے مولا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا رواہ مسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے تم سا کوئی ہمدم اور کوئی دم ساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو
دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں دل تو دیا ہے لیکن سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ آج پوری دنیا لیول پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سکون کہاں ملے، پیس، سکون کہاں ملے گا؟ ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان دکان بنا رہا ہے، کیا بات ہے، پیسہ آئے، پیسہ کیوں چاہیے؟ فرمایا سکون چاہیے۔ گھر میں اے سی لگا رہا ہے، ٹھنڈک ملے تاکہ سکون ملے۔ سکون ہے کہیں اور یہ اسے تلاش کہیں اور کر رہا ہے۔ انسان سکون کو تلاش کرتا ہے اچھی گاڑی میں، اچھے بنگلے میں، برانڈڈ چیزوں میں، پیسوں میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں، دنیا بھر کی چیزوں میں انسان سکون کو تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مجمع وہ ہے جو گناہ میں سکون کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے مجھے جس گناہ کی عادت ہے نا، وہ گناہ کروں گا تو سکون ملے گا، حالانکہ اس کو سکون نہیں بولتے، اس کو لذت کہتے ہیں، لذت۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، گناہ میں لذت ضرور ہے، لذت تو کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ سے بچ جاؤ۔ تو سکون کہاں ملے گا؟ یوں فرمایا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو ذرا دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کے حکموں پر چلنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ کرنا، درود شریف کا پڑھنا، استغفار کا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ جتنا اللہ کی طرف آؤ گے اتنا سکون ملتا جائے گا۔ اور اگر دل سے اللہ کو یاد کرو گے اور اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے تو دل کے اوپر سکون کی تہ جم جائے گی، جیسے حوض کے اوپر نیل جم جاتی ہے، اتنا سکون اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص کو جانا ہے ممبئی، اس کو جانا ہے ممبئی، لیکن وہ جا رہا ہے احمد آباد کی طرف، پالنپور کی طرف، راجستھان کی طرف۔ اس کو جانا ہے ممبئی اور پونا۔ آپ بتاؤ
وہ لاکھ پلاننگ بنائیں، لاکھ سوچیں، مرسیڈیز میں چلا جائیں یا ٹرین میں اے سی سے چلا جائیں، کیا وہ ممبئی پہنچے گا؟ کیا وہ پونا پہنچے گا؟ فرمایا نہ۔ کیوں؟ راستہ ہی کچھ دوسرا اختیار کیا ہے۔ سکون انسان کو چاہیے اللہ کو ناراض کر کے، پھر کہاں سے ملے گا؟ سکون تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو راضی کرنے میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ قاعدہ بیان کر دیا، سکون چاہیے اللہ کو یاد کرو۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا بھر کی چیزوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کمپنی والوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹویٹر کے لیے وقت ہے، 10 گھنٹے بزنس پہ جانے کے لیے وقت ہے، خریدی کرنے جانے کے لیے وقت ہے، فیملی کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت ہے، غسل کرنے کے لیے وقت ہے، فون پر بات کرنے کے لیے وقت ہے، نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیا بھر کی چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کا نام اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اللہ کے لیے جو وقت نہیں ہے، باقی سب کے لیے وقت ہے۔ انسان زندگی ایسے گزارتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا اس کو مرنا ہی نہ ہو، موت ہی نہ آنے والی ہو، ایسی بے خوف زندگی گزارتا ہے۔ ہاں مرنا تو ہے ہی، لیکن کیسے مرنا ہے؟ تیاری کر کے جانا ہے، آخرت بنا کر کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے اچھے دن آ نہیں سکتے، اس کی زندگی میں بہار نہیں آ سکتی، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو، اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے، اس کو زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو بہاریں نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک گزارش ہے، آج کی مجلس میں یہ بات طے کرو، ہم روزانہ اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے۔ ہم ہو، مصلی ہو، فون بھی سوئچ آف ہو، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا کہ یہ بہت بڑے کو وقت دے دیا ہے، اپوائنٹمنٹ لیا ہے۔ وہ کون بڑے؟ تو کہا جو سب سے بڑے ہیں، جو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو وقت دے دیا ہے۔ کوئی بڑے سے میٹنگ ہو نا، پھر انسان زیادہ سے زیادہ وقت نکالتا ہے۔ ارے اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو۔ یہ دنیا وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو دنیا سے دل لگاتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب، خوش قسمت، عقلمند، ہوشیار، سمجھدار، چالاک ہے وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا نا، وہ تو ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا نا، وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔
اور جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے دل میں نورانیت ہوتی ہے، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے دل میں ظلمت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر وحشت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آتے ہیں، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں گرفتار اس کا انجام اچھا، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار اس کا انجام برا، جو مخلوق کی محبت میں گرفتار وہ ان قریب مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور خوش ہو جائیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے وہ ان قریب اپنے اللہ سے ملا دیے جائیں گے۔ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، ویسی تیاری ہو اس کے لیے، اور ملاقات کب ہوگی؟ موت کے بعد۔ اب فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت تو ایک پھول ہے جو بندے کو اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ موت کے بعد تو ہمیں ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی، زندگی ایسی گزارے اس کے لیے۔ یوں فرمایا کہ جس کی زندگی رمضان جیسی اس کی موت عید کے جیسی۔ دو آدمی دبئی کا سفر کر رہے ہیں، دونوں کے سفر کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دونوں دبئی جا رہے ہیں، اسی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ ایک کو دیکھا تو بہت خوش، بہاروں میں ایک دم خوشحال، اور سب کو کہہ بھی رہا ہے کہ دبئی جا رہا ہوں۔ دوسرے کو دیکھا تو انتہائی درجے کا پریشان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ بھی دبئی جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو دوسرے سے اگر کوئی معلوم کرے آپ کیوں پریشان ہیں، کہا کیا بتائیں، گھر کے حالات ناساز ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اور دبئی جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے وہاں اتر کے کس کے یہاں جاؤں گا، جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ قرضہ ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، گھر بھی بنانا ہے، امی ابا نے بھی بڑی امید لگائی ہے، فیملی نے بھی بڑی امید لگائی ہے، بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں، وہاں پانی بھی گرتا ہے، اور بچوں کے لیے اسکول کی فیس نہیں ہے، مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہوں، بڑی ہمت سے قرضہ لیا ہے، دبئی کا سفر کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں کہاں اتروں گا، کبھی دیکھا نہیں، پہلی دفعہ جا رہا ہوں، اس لیے بے چین ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ کوئی اچھا سیٹ ملے گا یا نہیں، کوئی اچھا روزگار مجھے ملے گا یا نہیں، کیا پتہ دبئی میں میرا لک ہوگا یا نہیں، میرا نصیب کام کرے گا یا نہیں، دبئی میں اللہ مجھے نوازیں گے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے بے چین ہوں۔ دوسرے سے پوچھا آپ بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ او ہو کیا بتائیں، 2 شو روم ہے دبئی میں، ایک مال ہے، جیسے ہی جاؤں گا تو ماشاءاللہ 4 ویلر آ جائے گی، ڈائریکٹ اپنی آفس پر جاؤں گا، پہلے یہ آفس کا حساب کروں گا، یہاں سے منافع لوں گا، پھر دوسری آفس کا حساب کروں گا، وہاں سے منافع لوں گا، پھر تیسری مال پر جاؤں گا، وہاں سے منافع لوں گا، نفع حاصل کروں گا، پھر شاندار برج خلیفہ وغیرہ میں رک کر اور دبئی وغیرہ گھوم کر میں ریٹرن آ جاؤں گا اچھے خاصے پیسے لے کے، تو خوش ہوں، میرا شو روم ہے، میرا گھر ہے دبئی میں، میری اچھی کار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک شخص کے پاس دبئی میں بہت کچھ ہے، وہ دبئی جانے کے لیے خوش ہے اور اس کے چہرے پر رونق ہے، بہاریں ہیں، اور دوسرا ہے اس کے پاس دبئی میں کچھ نہیں ہے، وہ دبئی جانے کے لیے بے چین ہے۔ یہی حال ہے آخرت کا، جس نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے، نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر لیا ہے، وہ وہاں جانے کے لیے خوش ہے، اس کو پتا ہے کہ وہاں میرے لیے بڑی تیاری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ خدا کے دربار میں بڑا اونچا استقبال ہوگا۔ کیا بات ہے، تیاری کی ہے، صرف بات نہیں، صرف یہ نہیں کہ مرنا ہے،
وہ تو سب کو پتا ہے مرنا ہے، لیکن مرنا کیسے ہے؟ اس کو راضی کر کے مرنا ہے۔ دبئی میں ایسے ہی دکانیں ہو گئی، ایسے ہی کوئی شو روم بن گیا، اس کے لیے شروع میں کتنی محنت ہے، کتنے چکر لگے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، اپنی زبان میں کہوں تو کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے۔ تو دونوں آدمی کے جانے میں فرق ہے۔ ہاں، ایک وہ آدمی جس نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے، اس کے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ اب اللہ سے ملاقات کا اس کے پاس شوق ہے، اس کو پتا ہے کہ الحمدللہ تیاری ہوئی ہے۔ اور ایک آدمی جس کو موت کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، آخرت سے بہت دور، اللہ سے دور، اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور، مسجدوں سے دور، نہ اسلامی لباس پسند، نہ اسلامی وردی پسند، نہ اسلامی رہن سہن پسند، نہ اسلامی طریقہ پسند، نہ اسلامی کلچر پسند، وہ تو دکھنا بھی کچھ اور طریقے پر چاہتا ہے، کسی اور کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کسی اور کے طریقے پر بال کٹوا رہا ہے، نہ نبی کے طریقے پر بال پسند، نہ نبی کے طریقے پر داڑھی پسند، اپنے بچوں کو بھی کچھ اور طریقے پر چلا رہا ہے۔ اس کے پاس فرمایا خوف، موت کا بھی خوف۔ یہ کورونا جو بیماری چل رہی ہے، ایک بات یاد رکھنا، جس کے مقدر میں یوں لکھا ہے کہ یہ کورونا میں جائے گا، وہ ہر حال میں کورونا میں ہی جائے گا، اور جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کورونا میں نہیں جائے گا، وہ کسی حال میں بھی کورونا میں نہیں جائے گا۔ یہ سب تقدیر لکھ دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور جتنوں کا انتقال کورونا میں ہوا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کورونا نہ بھی ہوتا تو بھی ان کا انتقال اسی وقت ہوتا، کیونکہ جس کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے، اللہ نہ ایک سیکنڈ آگے کرتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتا ہے، ان کا وقت آ گیا تھا۔ مولانا کورونا بہانہ بن گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ بہانہ بن جاتا ہے، کسی کو شوگر بہانہ بن جاتی ہے، کسی کو پریشر بہانہ بن جاتا ہے، اور کسی کو ہارٹ کی تکلیف بہانہ بن جاتا ہے، کسی کو اٹیک بہانہ بن جاتا ہے، اس کو کورونا بہانہ بن گیا۔ مولانا ایسا لگتا ہے کہ یہ کورونا کہیں اور سے آیا ہے۔ میرے عزیز، کہیں اور سے آیا ہوتا نا، اللہ کہتا ختم ہو جائے تو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ اس کی کوئی علاج سمجھ میں نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، عذاب صحیح معنوں میں نظر بھی نہیں آتا، اور عذاب کا علاج سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ عذاب کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے؟ کیا کرے؟ احتیاط نہ کرے؟ ہاں، احتیاط اپنی جگہ پر ہے، میں منع نہیں کرتا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کورونا سے جتنا ڈر رہے اتنا اللہ سے ڈرتے نا تو زندگی میں بہاریں آ جاتی۔ کیا کورونا سے بچ گئے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ موت ہر حال میں آ کے رہے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے میں اور آپ نہیں تھے، اگر دنیا کا نظام آگے چلا 60-70 سال تو شاید پھر میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسلامی طریقے پر آ جاؤ، اسلامی کلچر پر آ جاؤ۔ جیسے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے ہمت کر کے توبہ کی، اپنا لباس چینج کیا، داڑھی رکھی، سر پہ ٹوپی رکھی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہوئے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے مشورے سے کئی دفعہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا، ہمت کی،
ارادہ کیا لوگ کیا کہیں گے, دنیا والے کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, تو بدل گیا, کفنی پائجامہ پہن لیا, داڑھی پہن لی, اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ اس کا رسول کیا کہے گا اس کی پرواہ کی. آج ان کو یہی کام آ رہا ہوگا قبر میں. اور ہمارے تو وہ دوست کیا کہیں گے, کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی عزت نہیں مل جاتی. ہم کو لگتا ہے ہماری بہت عزت ہے, ہم ذرا وہاں سے آگے ہٹے نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا ہی ہے. عزت تو تواضع میں ہے, تکبر میں تو ذلت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے باعزت کرے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو شخص تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ اپنی زندگی چینج کرنی چاہیے. اس میں انسان کے اندر عاجزی آتی ہے, تواضع آتی ہے, پتہ چلتا ہے شریف انسان ہے, فرما بردار انسان ہے. چہرہ ہی اس کا بتا رہا ہے کہ اچھا انسان ہے. ورنہ اسلامی طریقے سے ہٹ کر کی لائف میں تکبر نظر آتا ہے, بہت سی مرتبہ کبر نظر آتا ہے, میں پنا نظر آتا ہے, اور انسان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اب میں بھی کچھ ہوں, اپنا بھی کچھ وٹ ہے. کیا وٹ ہے, انتقال ہو جائے گا, قبر میں دفن ہو جائیں گے, آخری غسل بھی نہیں کر سکے گا. نہ پہلا غسل کر سکا تھا, نہ آخری غسل کر سکے گا. کچھ مقام اور مرتبہ مل بھی گیا, کوئی عہدہ مل بھی گیا, تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کروڑوں اربوں پتی بن بھی گئے, کیا موت نہیں آئے گی؟ پوری دنیا نے عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیا, کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ اصل بات تو وہی ہے. اس لیے تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. پھر کیا ہوتا ہے جب موت کثرت سے یاد ہوتی ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. دنیا کی محبت نکلتی ہے. اسی لیے مردوں سے کہا بار بار قبرستان جاؤ اور دیکھو کیسے کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مالدار, آفیسر, شو روم کے مالک, بنگلوں کے مالک, کروڑوں اربوں خربوں پتی, جن کا نام تھا, جن کا رعب تھا, جن کا دبدبا تھا, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. ذرا ان کی قبر بھی دیکھو اور ان کے گھر والوں کی ایک بہاریں بھی دیکھو. گھر والے ایک دم بہاروں میں, اور وہ صاحب جو مین تھے جنہوں نے محنت کی تھی آج وہ قبر میں. اکثر گھر سے کوئی نہ کوئی بڑا قبر میں. تو یہ ہم سب کو جانا ہے دنیا سے. اللہ کرے اللہ مجھے بھی سمجھا دے, آپ کو بھی سمجھا دے. اور سکون چاہیے تو اے سی سے تو چمڑی کو ٹھنڈک لگے گی, دل کو نہیں لگے گی. سکون ملے گا اللہ کی یاد میں. مولانا رمضان میں بہت سکون ملتا ہے, وہ ملے گا نا رمضان میں جب روزہ رکھ رہے ہیں, جب تراویح پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں, اور اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا استحضار. قرآن شریف کی تلاوت, گھر کا ایک ماحول, مسجد میں وقت زیادہ گزار رہے ہیں, نمازوں میں آ رہے, سحری کے وقت میں تہجد پڑھ رہے, تو سکون ملے گا ہی. رمضان کے بعد بھی آپ جو ہے تہجد وغیرہ پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, اللہ کو مناتے رہو, رمضان کے بعد بھی سکون ملے گا. ہاں رمضان کی اپنی بہاریں اور ہے, میں منع نہیں کرتا. رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے اس کی مثال سمندر کے مانند ہے, اور 11 مہینے جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے اس کی مثال سمندر میں ایک قطرہ ہوتا ہے اس کے مانند ہے. وہ 11 مہینے بھی بہت رحمتیں برستی ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کو جمع کرے تو قطرے کے مانند, اور رمضان کی رحمتوں کو جمع کرے تو یوں سمجھو سمندر کے مانند. آپ اندازہ لگاؤ کتنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہوگی. رمضان کی برکت سے کچھ لوگ ولی بنتے ہیں, کچھ ابدال بنتے ہیں, کچھ قطب بنتے ہیں. جو یہ لمحوں کی قدر کرتے ہیں نا, اللہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ایک رمضان انسان کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. جس کا رمضان بہترین گزرے گا اس کی پورا سال بہترین گزرے گا. اس لیے رمضان کی ایک ایک منٹ کی قدر کرو, ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو, ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اچھا روزہ رکھو, اچھی تراویح پڑھو,
सहरी और इफ्तारी में दुआएं करो, ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करो, अपने आप को बदलो। ये रमजान में अपने आप को बदलो। रमजान जाए ना तो दिल की दुनिया बदल चुकी हो, इस्लामी तरीके पर हम आ चुके हो, मस्तूरात पर्दे में आ चुकी हो, हमारे बच्चे इस्लामी लिबास में आ चुके हो। अब के बाद उनके अंग्रेजी बाल न कटवाओ, उनको जुब्बा पहनाओ, उनको कफनी पायजामा पहनाओ, उनको टोपी पहनाओ, उनके दिल में इसकी मोहब्बत आवे इस लिबास की। माँ बाप भी वही लिबास पहने, बच्चा बाप को फॉलो करता है। अल्लाह हमें समझाए और अल्लाह ताला हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो खुलासा ये है कि सुकून जो मिलेगा वो अल्लाह की याद में मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। जिक्र को पकड़ लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आ जाएगी। अल्लाह पाक हमें सुकून की दौलत से माला माल फरमाए। दुनिया की बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान को सुकून मिल जाए, ईमान वाले को सुकून मिल जाए, यह दुनिया की कामयाबी है। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए। अल्लाह जी, आज सुकून के बारे में कुछ बात हुई है, हमें सुकून अता फरमा दीजिए, हमें सुकून अता फरमा दीजिए, इत्मीनान नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम दुनिया में सुकून तलाश कर रहे हैं, चीज़ों में, पैसों में, बंगलों में। हमें समझा दीजिए कि सुकून आपकी याद में, और आपकी याद में रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए, आपका जिक्र करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह वाले जो हर वक्त आपकी याद में रहते हैं, उन अल्लाह वालों के साथ रहना नसीब फरमा दीजिए, और उनकी सोहबत की बरकत से हमें भी हर वक्त आपकी याद में रहने की तौफीक अता फरमा। किसी अल्लाह वाले से, शेख कामिल से बैत होकर उनके मामूलात को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, हम तमाम को बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा। अल्लाह, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर अता फरमा, जिनको कुशादा मकान की जरूरत है अपने खजाने गैब से उनको कुशादा मकान अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया भी सवार दे, दुनिया में भी बहारें अता फरमा, आखिरत भी सवार दे, आखिरत में भी बहारें अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी सखावत को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, इबादत को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, मुनाजात को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, आपके सामने रोने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जो जिस हाल में परेशान हो तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, और हम में से हर एक की जायज़ तमन्नाओं को, नेक मुरादों को, आप जानते ही है किसकी क्या जायज़ तमन्ना है, सब की जायज़ तमन्नाओं को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। जो ईमान वाले दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, और हमें उनको देखकर इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा कि हमें भी जाना है, और हमें जाने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। जब वक्त आखिर आए तो हुस्न खातिमा की दौलत से माला माल फरमा। आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से माफ़ फरमा। सुकून, इत्मीनान और अमन व अमान की दौलत से माला माल फरमा। रमज़ान जैसी पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आज की मजलिस की बरकत से अब दिल की दुनिया बदल दे, गैरों की मोहब्बत, गैरों के तरीक़ों की मोहब्बत दिल से निकाल दे। इस्लामी कल्चर और इस्लामी रहन सहन और इस्लामी लिबास, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह सहरी में दुआ 4 बजे शुरू होगी, 4 से 4:15, और इफ्तारी में जो दुआ होगी वो 6:40 से 6:55, और आइंदा कल रात में भी 11 से 11:30। इसी लिंक पर ये रमज़ान में जितनी इस हाजिज की मजलिस होगी इसी लिंक पर आप सुन सकोगे। आपसे एक आजिज़ाना मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त अहबाब और आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपसे मिलने जुलने वाले, आपके ससुराल वाले, मेके वाले, और जो जितने आपसे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी लिंक शेयर करें, वो भी सुने,
کیا پتہ کس کو کون سی بات لگ جائے، اس کی دل کی دنیا بدل جائے، وہ اللہ کا ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ اور آپ سے ایک عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو میری یاد آ جائے تو میرے لیے دعا کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔